خود میں اتنا مہکو، اتنا چہکو، اتنا مسکراؤ کہ تمہارے گرد ہر اداس پھول کھل اٹھے۔ حوصلہ کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کامیابی قریب ہے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال دیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو سمجھ لینا کہ آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ بیٹیاں پھول سی ہوتی ہیں، جہاں جاتی ہیں رونق لگا دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بھرتے، آمین یا رب العالمین۔ بعض اوقات تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ جو لوگ سرعام نہیں بول سکتے وہ اسٹیٹس لگا لگا کر تانے دیتے ہیں بیچارے۔ پیسہ انسان کی حالت بدل سکتا ہے لیکن فطرت نہیں بدل سکتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ باپردہ عورت، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر، غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے سب کچھ چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں۔ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ الحمدللہ، بہتر ہی نہیں بہترین ہوگا جس دن رب پر مکمل یقین ہوگا۔ روزانہ کوئی ایک ایسی نیکی کیا کریں جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ نیکی کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ حقیقی خوشی تو یہ ہے کہ ایک بار پھر سے رمضان المبارک آ رہا ہے، الحمدللہ۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ منافق لوگوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بہترین جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو بھی خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتی، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ وقت، وقت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کر دیں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں مبتلا کر کے خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔
ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا۔ زندگی میں کچھ لوگ روکنے ٹوکنے والے ہونے چاہیے، جو بلا جھجک کو بے دھڑک کہہ سکیں یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، جو بھٹکنے نہ دیں، یاد دہانی کراتے رہیں، بنا منافع سوچے آپ کی آخرت کو سنوارنے میں آپ کی مدد کریں۔ یاد رکھیں، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن ہم یاد رکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دوسروں میں کیا غلطیاں ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائیں۔ آپ اپنے عمل کے جواب دہ ہوں گے، دوسروں کے عمل کے نہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں نور اور برکت کے قابل ہوتے ہیں۔ کتنا پسنا اور آخری بوند تک نچوڑے جانا گنے سے بہتر کون جانتا ہے کہ میٹھا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، حرکتیں ان کی گدھے جیسی ہوتی ہیں اور ثابت وہ خود کو شیر کروا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگل دیتے ہیں۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ امی جان، شکریہ ہمیشہ میرے لیے دعا کے ہاتھ اٹھانے کے لیے، شکریہ ہم سب کے لیے بے شمار قربانیاں دینے اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے، شکریہ مجھے اچھے اور برے کا فرق بتانے کے لیے، شکریہ میرے لیے دعاؤں میں آنسو بہانے کے لیے، شکریہ ہم سب کو جوڑ کر رکھنے کے لیے، شکریہ خود راتوں جاگ کر مجھے سلانے کے لیے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کا ہم سبب بنیں، آمین۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریباں اور کا، ایک چھپ میں 1000 سکھ پائے، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ ہر حال میں مسکرانے کی ٹھانی ہے، اے زندگی ہم نے ابھی ہار کہاں مانی ہے۔ اپنی نگاہوں کو ایک چہرے پہ پابند رکھو، ہر صورت پہ مر جانا توہین وفا ہوتی ہے۔ وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، میں انتخاب اس کا بڑی دیر تک رہا۔ پہلے پہل تو عشق کے آداب یہ بھی تھے، میں آپ وہ جناب بڑی دیر تک رہا۔ ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی رہا، میں اہم تھا یہ وہم تھا، بڑی دیر تک رہا۔ اپنے دکھوں میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے، ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ ایسی مزید اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔